کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے انڈائٹمنٹ تو پیش کر دی ہے، اس کا جواب خوش ہیں آپ؟ نہیں، مجھے تو محسن نقویہ کے شعر یاد آ رہا ہے کہ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ تو پی ڈی ایم کا بھی کچھ یہی حال ہے، اس کے محرکات جو بھی ہوں حکومت تبدیل کرنے کے بٹ میرا خیال ہے کہ لارجر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھیں تو باسط صاحب انرجی لا کے بات کریں، روزہ لگ گیا، مہنگائی میں آپ کو بھی جکڑ لیا ہے۔ آبویسلی میں بھی پاکستان کا ایک عام شہری ہوں اور مہنگائی تو مجھے بھی جکڑا ہی ہے باقی لوگوں کی طرح، لیکن جو فیصلہ بھی 10 اپریل 2022 کو ہوا تھا وہ مناسب، شاید اب ریٹروسپیکٹلی ہم دیکھتے ہیں تو مناسب نہیں تھا، اور شاید پی ڈی ایم کی حکومت بھی ریئلائز کرتی ہے، خاص طور پہ نون لیگ۔ اور میں نواز شریف صاحب ریئلائز کرتی ہے باسط صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو 6 مہینے ایکسٹینڈ کریں گے، پھر پلان سامنے آ رہے ہیں 2 سال ایکسٹینڈ کرنے کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت سارا ایک پروسیس چل بھی رہا تھا تو اس لندن سے ہمیں یہ خبریں مل رہی تھیں کہ شاید نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ چمٹے رہے، ان کا خیال یہی تھا کہ فوری طور پہ الیکشنز کروا دیں، اور مریم نواز کا بھی شاید یہی خیال تھا، لیکن چونکہ چچا صاحب کو یا چھوٹے بھائی صاحب کو مقدمے بھی تو ختم کروانے تھے، اپنا سیاسی فیوچر سیکیور کرنا تھا، بیٹے کی طرف منتقل کرنا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں کنٹینیو کرتے ہیں، ہم اکانومی کو سنبھال لیں گے، کیونکہ یہ ساری جو چینج تھی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی، اس کے پیچھے محرکات تو ہم جانتے ہیں کیا تھے، اس میں کچھ بین الاقوامی محرکات بھی تھے، کچھ ہمارے ہاں جو ملٹری سول امبیلنس ہے وہ بھی ایک لحاظ سے انٹو پلے آئے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی اکنامک پلان تو تھا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ڈی آئی کا کیا گراف تھا اپریل 2022 میں، اس وقت بھی اکانومی کے حالات کوئی اس طرح نہیں تھے، لوگ مہنگائی کا شکار تھے، لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس، اور یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا، ادروائز یہ بھی سر معاملات چل رہے تھے، ٹھیک ہے اتنی زیادتی نہ کریں، انہوں نے آ کے جو اکنامک سروے چھاپا ہے وہ شہباز شریف کو زبردستی جو اس کی یو ایس بی میں کوئی فائل پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ نہیں پکڑایا تھا اسد عمر نے، کیسے چھاپ کہہ رہا کہ ان کی حکومت نے چھاپا تھا، اس وقت پلان آف ایکشن بھی نظر آ رہا تھا، حالات بھی بہتر نظر آ رہے تھے، حالات بہتر تھے، آج ہم بیٹھ کے حالات سے تو بہتر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں تھا، سرکولر ڈیٹ کو ہم نہیں قابو کر سکے، ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا بڑھتا گیا، جتنا قرضہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 4 سال برآمدات تو زیادہ تھی، کوئی ایکسپورٹس تو ہو رہی تھی، 70 سالوں میں ساری حکومت ڈالر پہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا تھا، مارکیٹ میں تو تھوڑی سی اسٹیبلٹی تھی، ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پھر فورن پالیسی کے میدان میں آبویسلی پی ٹی آئی کی حکومت کے بہت پرابلمز تھے، جن کو یہ ٹھیک کر چکے ہیں نا، نہیں کر چکے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک کر چکے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس وقت بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے کہ جس طرح آپ نے پیش کیا کہ پھر حالات تو 75 سال میں کبھی اچھے نہیں رہے نا، آج جن لوگوں نے دعوے کیے تھے 13 جماعتیں، بڑے بڑے معاشی اذہان، انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس ہے تمام نسخے، ہمارے پاس وہ نسخہ کیمیا موجود ہے، دیکھیں یہ مریض کو ہم ایسے ٹھیک کر دیں گے، نہ تو پی ٹی آئی کے پاس تھا نہ ان کے پاس ہے، بدقسمتی یہی ہے، کیونکہ سارا اس ایک لحاظ سے پھر سے ڈسٹارٹس میں کام کرتے ہیں، کوئی پلان آف ایکشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پچھلے 1 سال میں کہاں سے 1.5 ٹریلین سے پہنچ کے 2.5 ٹریلین کے قریب ہو گیا ہے، مطلب یہ ہمارے لیے شاکنگ نیوز ہے کہ یہ اس حکومت 1 ٹریلین جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو بھی ہم نہیں، اس پہ بھی قابو نہیں پا سکے۔ تو یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے ان ساری جو جماعتیں 13 یا 12 جماعتیں، ان سے غلط فیصلہ غلط وقت پہ ہوا، اور اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور سیاسی اعتبار سے ہی بھگتیں گے، اب نہ جانے کیا ہوتا ہے آگے، سیاسی اعتبار سے تو تب بھگتیں گے نا جب الیکشنز ہوں گے، یا تو الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہے، قانونی کارڈز کس طرح کھیلنے ہیں، آیا عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں، تب کہیں الیکشنز اناؤنس ہوں گے، کیا ان کا ایک لحاظ سے پلان ہے وہ تو واضح ہو ہی جائے گا آنے والے مہینوں میں، لیکن یہ بہرحال ضرور آپ کی بات درست ہے کہ پرانا پاکستان میں
جو ہم توقعات لوگ رکھے ہوئے تھے کہ اسحاق ڈار کے آنے کی وجہ سے ملک کی معیشت ہے وہ ایک دم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، ایک جادو کی چھڑی ہلائیں گے اور تمام چیزیں یکسر ٹھیک ہو جائیں گی، وہ نہیں ہوا. اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ پروو کیا ہے کہ ایز فائنانس منسٹر وہ بالکل بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں، باسط صاحب کوئی پاکستان کے لگ بھگ جو ہے وہ شاید پاکستان سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں آپ عمر میں، کافی چھوٹا عمر میں، آج مجھے اتنا بڑا کیوں؟ چلیں آپ کافی چھوٹے ہوں گے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی یادداشت میں کوئی ایک سال جو معاشی طور پر اس سے سیاہ سال رہا ہو؟ نہیں، دیکھیں ہم چھوٹے تھے، ایوب خان کے زمانے میں بھی بہت ڈیمانسٹریشنز ہوئی، تو اس وقت تو راشن سے چیزیں ملا کرتی تھی، کارڈ پہ، راشن کارڈ پہ ملتا ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی اس وقت بھی ہے، لیکن اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ چینی کے لیے ہم لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، آٹے کے لیے بھی لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. یہ حالات پہلے بھی تھے، یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوئے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اب آگہی زیادہ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں آنے لگی ہیں، میڈیا ہمارا آزاد ہے، ہم چیزوں کو کھل کے ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی ایک مثبت تبدیلی ہمارے ملک میں آئی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس قسم کے پہلے حالات ہیں، تو پہلے بھی حالات نہیں آئے، لیکن یہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں قصور میرا خیال میں پی ٹی آئی کا بھی ہے. ان کو چاہیے تھا، اور میں جب ویسے یہ بیلنس آؤٹ کرنے کے چکر میں بیلنس آؤٹ نہیں کرتا، قصور پی ٹی آئی کا بھی ہے. باسط صاحب یہ بڑی باریک واردات ہے، مطلب آؤٹ آف دیز 75 ایئرز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 3.5 پونے 4 سال ایک شخص نے حکومت میں گزارے، ٹھیک ہے آپ اس کو حصہ بقدر جثہ رکھیں. ہماری سیاسی تاریخ کیا رہی ہے؟ یا تو ہم دیکھیں ہماری ایک تو ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، یا پھر ہمارے ہاں موروثی سیاست رہی ہے. عمران خان کو میں اس لیے تھوڑا بہت قصور ان کا بھی کردار ہے، تھوڑا بہت تو ہے نا، اس لیے ہے کہ ان کو ایک بہت اچھا موقع ملا تھا پاکستان کی سیاست میں ایک نیا کلچر پیدا کرنے کا. وہ انفارچونیٹلی عمران خان نہیں کر پائے، یہ آپ بھی مانتے ہیں اور آپ نے کئی دفعہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. لیکن یہ جو سیاسی کلچر ہے اس کو بہتری کی ذمہ داری یہ عمران خان کی، آصف علی زرداری کی نہیں ہے، یہ نواز شریف کی نہیں ہے، یہ پرویز مشرف کی نہیں تھی، یہ بے نظیر کی نہیں تھی، یہ شہباز شریف کی نہیں ہے، یہ مریم نواز کی نہیں ہے. آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تقاریر سنی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں؟ آپ پھر وہی بات کرتے ہیں نا، لوگوں کی توقعات ان سے نہیں تھی، لوگوں کی توقعات عمران خان سے تھیں، اس لیے ان کو الیکٹ بھی کیا. اب پی ڈی ایم کی حکومت کہے گی کہ یہ تو سلیکٹڈ تھے، چلیے ہم اس آرگومنٹ کو نہیں کرتے، لیکن اگر عوام عمران خان کے ساتھ تھے تو اب اسی توقعات بہت زیادہ تھی کہ جو پرانا ہمارا کلچر ہے سیاست کا اس میں کچھ مثبت تبدیلیاں عمران خان لے کر آئیں گے. وہ بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہو سکا، کیونکہ عمران خان نے وہی جن کے چلتے سیاسی کاروبار پہ زد پڑی، جن کے چلتے سیاسی کاروبار پہ زد پڑی، انہوں نے تو پھر اکٹھا ہونا تھا نا. ضلعی جن کو وہ ڈاکو کہتے تھے، جن کو وہ چور کہتے تھے، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو آخر میں آ کر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ بنا دیا. اس کی قیمت بھی تو چکائی نا، جہاں پر انہوں نے اپنے باسط صاحب اس میں بالکل فریکلی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے جو غلط ڈیسیجن لیا، مطلب جو انہوں نے لوٹے اکٹھے کیے اپنی جماعت نے، اور اپنے جو ایکچوئل پارٹی کا ورکر ہے جس نے سالہ سال پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، اس کو ٹکٹ نہیں دیے، دوسرے کو فوقیت دی، اس کا نتیجہ آپ کو یہ رجیم چینج کے وقت جب لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، جو کچھ پنجاب میں ہوا، یہ ٹرن کوٹس ایسے کرتے ہیں، سیاسی فصلی بٹیرے ہیں، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، بٹ عمران خان پیڈ دا پرائس فار دیٹ. میں تو even we are paying the price for that. People of Pakistan are paying the price for that. It's not Imran Khan. پس تو بیچارے عوام رہے ہیں، عمران خان کو کیا، وہ تو زمان پار اپنے گھر میں بیٹھے ہیں.